بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، 11 جون کی آمد ہے اور 11 جون کے حوالے سے بڑی دو اہم خبریں ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ کا 45واں یوم تاسیس ہے، اور اس حوالے سے یوم تاسیس کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی ہے لندن کی، وہ پوری دنیا میں یوم تاسیس منا رہی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی سیاست پر بھی پابندی ہے، ان کی تحریر اور تقریر پر بھی پابندی ہے، ان کی جماعت پر بھی پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان ہیں یا جو الطاف حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مختلف ٹولیوں میں، مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں یوم تاسیس منانے کی جو ہے ان کی تیاریاں ہیں۔ اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی جو ہے وہ مرحلے پر ایسا ہوا ہے کہ کارکنان نے اپنے گھروں میں تقاریب کا انعقاد کیا ہے، محلوں میں، گلیوں میں۔ تو ابھی بھی یہی سلسلہ ہے، اور کچھ اس قسم کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں پر لوگ جو ہے وہ مقامی سطح پر یہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ہے یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ یوم تاسیس جو ہے وہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ آج سے 45 سال قبل 11 جون کو مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہونے کے باوجود بھی کراچی سمیت سندھ کی مختلف جامعات سے، کالجز سے نہ صرف اردو بولنے والوں کو تعلیم سے روکا جا رہا تھا، ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا تھا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو ذیلی تنظیمیں تھیں یا جو قوم پرست تنظیمیں تھیں، ان کی جانب سے کیمپ لگا دیے جاتے تھے دروازوں پر، اور جو اردو بولنے والا آتا تھا تو تھی تعلیمی اداروں میں، اگرچہ اکثریت تھی شہری علاقوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی مہاجر نام پر کوئی سیاست نہیں کی جا رہی تھی، نہ کوئی اس قسم کی تنظیم تھی۔ شہری علاقوں میں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہونے کے باوجود کراچی سمیت سندھ کے جامعات میں جی ایس این تحریک متحرک تھی، پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف، شہری علاقوں میں پی ایس ایف، اور دوسرے علاقوں میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جماعت جو تھی ذیلی تنظیمیں تھیں۔ جماعت اسلامی کی جمعیت الطلباء پاکستان موجود تھی۔ اس کے بعد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا تھا۔ پھر پنجابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کانفرنس، گلگت والوں کی جو تھی، قراقرم موومنٹ بھی تھی، اگرچہ گلگتی اس زمانے میں یہاں بہت کم تھے۔ تو تمام جو طلبہ تنظیمیں تھیں، تمام قومیتوں کی وہاں موجود تھی، لیکن نہیں تھی تو اردو بولنے والوں کی کوئی تنظیم نہیں تھی۔ جب یہ سلسلہ تیز ہوا تو 11 جون 1979 کو اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر یہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے پھر مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس حوالے سے آج 11 جون کو جو ہے 45واں یوم تاسیس ہے، اور اس حوالے سے مختلف جگہوں پر اس کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ ماضی میں تو بہت بڑے پیمانے پر جب مکمل آزادی تھی سیاست کی، تو بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب خطاب کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ قانونی طور پر اس وقت اجازت نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قرآن خوانیاں بھی ہوں گی، اور الطاف حسین صاحب کے لیے دعائیں بھی کی جائیں گی، پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 جون اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ریاستی اداروں کی جانب سے جو ہم نے خبریں سنی ہیں، وہ بھی کوئی 11 جون کو بڑے اہم فیصلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو 11 جون جو ہے دو خبروں کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو ریاستی ادارے کون سا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں 11 جون کو، اگرچہ مجھے اس کے متعلق معلومات نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے،
ان کے لوگ بھی 11 جون کو یوم تاسیس منائے جا رہے ہیں۔ اچھا، 11 جون کے حوالے سے جب یہ خبریں عام ہیں اور ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہادر آباد کی جانب سے جو ہے وہ ہماری اطلاعات ہیں کہ بہادر آباد کی جانب سے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جو 11 جون ہے متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو لوگ ہیں ان کو منانے سے روکا جائے، لیکن انتہائی باوسو ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے ان کو یہ جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو لوگ ہیں جو کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہیں یا جن پر کوئی مقدمات نہیں ہیں ان کو بے شک منانے دیا جائے۔ 11 جون یوم تاسیس اگر وہ منا دیں تو منانے دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاستی اداروں کی جانب سے کچھ ڈھیل دی گئی ہے۔ تو اس ڈھیل پر اور اس سے جو کہا جائے کہ جو ان کی جو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اس پر بہادر آباد کے لوگ جو ہے خاصے سیخ پا ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے 11 جون کو جب متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ باہر نکلے اور یوم تاسیس کے حوالے سے تو ان کو ایک کریک ڈاؤن ہو اور پھر اس طرح سے گرفتاریاں شروع ہوں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ہم پھر کہیں کہ جناب آپ سیاست کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کریں، اور اگر گھر بیٹھنا ہے تو گھر بیٹھ جائیں۔ تو اس طرح سے ماضی میں بھی یہ لوگ کرتے رہے، اور اس حوالے سے کافی ان کے متعلق خبریں ہیں۔ تو پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے 11 جون کے جو تقریبات ہیں ان تقریبات کے موقع پر ان کارکنان کو گرفتار بھی کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ایسا ایک کریک ڈاؤن ہو تاکہ لوگ جو خوفزدہ ہوں، اور خوفزدہ ہونے کے بعد جس طرح سے ماضی میں لوگ ان کی طرف آئے تھے تو اس طرح دوبارہ آ جائیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس مرتبہ ہمارے ریاستی اداروں نے بالکل یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کرمنل ایکٹیویٹیز سے جس میں وہ شامل نہیں ہیں یا جن لوگوں پر مقدمات نہیں ہیں، اگر وہ 11 جون کو یوم تاسیس کا کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں یا کوئی تقریبات مناتے ہیں تو ان کو پوری طرح سے اجازت دی جائے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت لاہور جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک طرف تو 2 نئی سیاسی جماعتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور تیسری جانب آصف علی زرداری صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، وہ بھی کئی دنوں سے لاہور میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کی تنظیم و نو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پنجاب میں وہ آئندہ انتخابات میں کوئی بہتر رزلٹ دے سکیں۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو چکے ہیں، اور قیاس آ رہی ہیں یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اور چودھری پرویز الہی منتظر ہیں کہ عمران خان اگر گرفتار ہوں تو پھر تحریک انصاف کی وہ قیادت سنبھالیں، اور قیادت سنبھال کر وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو چلا سکیں۔ لیکن عمران خان کی رہائی کے بعد ہی ان کی رہائی عمل میں آ گئی، اور آج ان کی اہم ملاقات بھی تھی عمران خان سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی نااہلی کی صورت میں وہ قیادت سنبھالتے ہیں یا اس سے پہلے ہی کوئی وہ سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور ان کا بھی شاندار استقبال کیا جائے گا۔ اور اس سے قبل جہانگیر ترین بھی میاں نواز شریف سے ملنے لندن جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ جہانگیر ترین اور آصف زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان میں بھی ایک ملاقات کا امکان ہے۔ آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ نئی سیاسی جماعت تشکیل دینے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں۔ اس حوالے سے انہیں ایک اہم پیغام پہنچایا تھا مخدوم احمد محمود صاحب نے، اور مخدوم صاحب جو ہیں وہ ہمارے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے برادر ان لا ہیں۔ تو اس حوالے سے مخدوم صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ایک گروپ کو جوائن کریں، لیکن قیاس آ رہی ہیں یہ کی جا رہی ہیں کہ مخدوم صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ اس لیے نہیں لائیں گی کہ جہانگیر ترین یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا تو اپنی وہ سیاسی جماعت تشکیل دیں گے، اور اگر اس گروپ کو ضم کیا گیا تو وہ مسلم لیگ میں
ضم کریں گے، اور مسلم لیگ میں وہ اس وقت ضم کریں گے جب انہیں اپنے تمام ساتھیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی گارنٹی نہیں مل جاتی۔ تو اس حوالے سے وہ لندن جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس سیاسی جماعت کی تشکیل دیتے ہیں۔ تو پھر میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے پنجاب میں۔ اس طرح سے سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو پھر وہ ایک بہتر رزلٹ دے سکیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت خاصی کمزور نظر آ رہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو لاہور میں بیٹھ کر اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس سے ایک طرف تو ہمارے ریاستی ادارے ان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں مبینہ طور پر، جو میری اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو ہے ان سے نالا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں جناب چودھری ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب لوگوں کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے پہنا رہے ہیں تو پھر ہم بھی سندھ میں جا کر مسلم لیگ کے لوگوں کو جو ہے وہ جھنڈا پہنا سکتے ہیں۔ تو نہ ان پر پابندی ہے نہ ہم پر پابندی ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو اندر کی ناراضگی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ دوریاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کچھ جو وفاقی سطح پر فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بھی کافی گرما گرمی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں کے درمیان جو ہے وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ریاستی اداروں کی جانب سے بھی آصف زرداری صاحب کے فیصلوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پھر ریاستی ادارے جو ہیں وہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سیاست سے ہم لوگ بالکل نیوٹرل ہیں، لیکن قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ مستقبل میں کوئی اہم ذمہ داری دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مضبوط گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔